السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو نیم ایجوکیشنل چینل۔ ویلکم مائی چینل۔ یہ چینل جو ہے یہ بہت انفارمیٹیو چینل ہے اردو اور انگلش گرامر کے لحاظ سے، تو آپ اس کو لائک کر دیں، سبسکرائب ضرور کر دیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر ضرور کر دیں۔ سبسکرائب کر کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ اس طرح کی آپ کو معلوماتی ویڈیوز ہر وقت ملتی رہیں۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے فعل کی اقسام۔ سب سے پہلے ہے فعل ماضی، فعل حال، فعل حال کے بعد اگلا فعل مستقبل، فعل مستقبل کے بعد ایک اور فعل ہے فعل مضارع، اور فعل مضارع کے بعد آتا ہے فعل امر، فعل اس کے بعد ہے نہیں۔ تو اس کے بعد آگے ہیں فعل کی قسمیں باللحاظ بناوٹ۔ فعل لازم پہلی قسم بناوٹ کے لحاظ سے، فعل متعدی دوسری قسم بناوٹ کے لحاظ سے، اور فعل مستقبل بناوٹ کے لحاظ سے تیسری قسم۔ پھر اس سے آگے فعل منفی، فعل نہیں الگ چیز ہے، فعل منفی الگ چیز ہے۔ اور فعل ماضی یہ وہ فعل ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کو گزرے ہوئے زمانے میں پایا جائے یا ظاہر کیا جائے، مثلا حامد دوڑا، میں نے خط لکھا۔ تو فعل حال جو ہے یہ وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کا یہ کرنا یا ہونا موجودہ زمانے میں پایا جائے، جیسے اسلم کھانا کھا رہا ہے، ارشد میچ دیکھتا ہے، یا میں آتا ہوں آ رہا ہوں۔ اسی طرح فعل مستقبل آنے والے زمانے میں جو بھی کام کرنا ہو تو اس کو فعل مستقبل کہتے ہیں، جیسے طاہر خط لکھے گا، سعید کراچی جائے گا، لکھے گا جائے گا، یہ دونوں فعل مستقبل ہیں۔ اسی طرح فعل ماضی کی اقسام بھی ہیں کچھ، تو پھر اس کی اقسام فعل ماضی مطلق پہلی ہے، ماضی قریب، ماضی قریب کے بعد ماضی بعید، پھر ماضی بعید کے بعد ماضی استمراری، پھر اس کے بعد آگے ماضی شکیہ، پھر اس کے بعد اگلا آتا ہے ماضی شکیہ کے بعد ماضی شرطی، ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی، اس کے 3 نام ہیں۔ تو ماضی مطلق کی پہلی تعریف دیکھیں، ماضی مطلق وہ فعل ہے جو محض گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے، یعنی صرف گزرے ہوئے زمانے کو ظاہر کرے۔ جیسے طاہر نے چاند دیکھا، علی باغ میں گیا، گیا اور دیکھا دونوں جو ہیں یہ مطلق ہیں۔ آگے اس کے بنانے کا طریقہ یہ کہ مصدر کی علامت نہ دور کر کے اس کے بعد الف یا یہ لگا دیا جاتا ہے، جیسے رونا سے رویا، کھانا سے کھایا، تو ماضی مطلق بن جاتا ہے، یعنی مصدر کے بعد۔ جیسے اس کی گردان ہے، غائب کے لیے، واحد غائب کے لیے ہنسا، وہ ہنسے، جمع کے لیے واحد حاضر کے لیے تو ہنسا، تم ہنسے، میں ہنسا، میں ہنسے، ہم ہنسے، اس نے کھانا کھایا، انہوں نے کھانا کھایا، تو نے کھانا کھایا، وغیرہ وغیرہ۔ آگے فعل ماضی قریب، یعنی ماضی قریب وہ فعل ہے جس میں قریب کا گزرا ہوا زمانہ پایا، جیسے رشید نے سیب خریدے ہیں، اصغر کراچی سے آیا ہے، خریدے ہیں یا آیا ہے۔ ماضی قریب ہے یعنی جس کے ساتھ ہے لگتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر سے ماضی مطلق بنا کر اس کے بعد میں ہے بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے دوڑنا سے دوڑا ہے ماضی مطلق اور دوڑا ہے۔ یہ آگے اس کی گردان ہے، واحد جمع، جو واحد وہ آیا ہے وہ آئے ہیں، واحد حاضر تو آیا ہے، جمع تم آئے ہو، واحد متکلم میں آیا ہوں، جمع متکلم تم آئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح ماضی بعید، جیسے بعید کو مطلب ہے دور، جیسے وہ فعل جس میں دور کا گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جیسے اس نے حلوہ پکایا تھا، یعنی اس میں تھا کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور کرسی پر بیٹھا تھا وغیرہ اس میں زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر سے ماضی مطلق بنا کر اس کے بعد تھا لگانا ہوتا ہے، جیسے دوڑنا سے دوڑا تھا ماضی بعید ہے، یعنی تھا دور کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کا آگے گردان ہے وہی کہ وہ آیا تھا، وہ آئے تھے، تو آیا تھا، تم آئے تھے، میں آیا تھا، ہم آئے تھے، اس نے سنا تھا، انہوں نے سنا تھا، تو نے سنا تھا، تم نے سنا تھا، میں نے سنا تھا، ہم نے سنا تھا۔ یہ واحد متکلم حاضر اور غائب کے لیے۔ اسی طرح آگے ماضی استمراری، استمراری وہ فعل ہے جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کے بار بار ہونے یا جاری رہنے کو ظاہر کرے، جیسے ہم سیر کو جایا کرتے تھے، یعنی ایک روٹین ہے۔ اسی طرح لڑکی کھانا کھایا کرتی تھی۔ اور یہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نہ دور کر کے تا، تھا، رہا تھا بڑھا دینے سے ماضی استمراری بن جاتا ہے، جیسے کھانا سے کھاتا تھا یا کھا رہا تھا۔
تو یہ ماضی استمراری ہے۔ آگے اس کی گردان ہے، وہ لکھتا تھا، وہ لکھتے تھے، تو لکھتا تھا، تم لکھتے تھے، یعنی ایک روٹین ہے، جو روٹین کے کام جو ہوتے تھے ماضی میں ان کو ماضی استمراری کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے اس طرح ماضی شکیہ، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، یہ وہ فعل ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ شک کے ساتھ پایا جائے یا تمنا کے ساتھ پایا جائے۔ ظاہر مثلاً طاہر گارہ آ گیا ہوگا، اس میں شک کے پتہ نہیں آیا ہوگا یا نہ آیا ہوگا۔ اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر سے ماضی مطلق بنا کر آخر میں ہوگا لگانا ہوتا ہے، جیسے دیکھنا سے دیکھا ہوگا، یعنی جس میں شک ہو کہ ہوگا کام یا نہ ہوا ہوگا تو وہ ماضی مطلق۔ اسی طرح ماضی شکیہ کی گردان ہے، وہ دوڑا ہوگا، وہ دوڑے ہوں گے، تو دوڑا ہوگا، تم دوڑے ہوگے، میں دوڑا ہوں گا، ہم دوڑے ہوں گے، اس نے پڑھا ہوگا، انہوں نے پڑھا ہوگا، یعنی گاؤ استعمال ہوگا۔ اسی طرح آگے ماضی شرطیہ، ماضی شرطی یا ماضی تمنائی، جب گزرے ہوئے زمانے میں ظاہر ہونے والے کام کے ساتھ کوئی شرط یا تمنا پائی جائے تو اسے ماضی شرطیہ یا ماضی تمنائی کہتے ہیں۔ کاش وہ سچ بولتا، اگر آپ محنت کرتے تو کامیاب ہو جاتے، یعنی ان میں شرط یا تمنا ظاہر کی گئی ہے کہ شرط یہ ہوتا تو وہ ہو جاتا، ایسے ہوتا تو ویسے ہو جاتا، تو اس میں تمنا یا خواہش ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مصدر کی علامت نا دور کر کے تا لگا دیتے ہیں، جیسے بولنا سے بولتا، کھانا سے کھاتا، آتا سے آنا سے آتا وغیرہ۔ اس کی گردان ہے، وہ جاتا، وہ جاتے، تو جاتا، تم جاتے، آپ جاتے، میں جاتے، یہ یعنی ساری اس کی گردان ہے۔ جمع غائب اور حاضر غائب، اور پھر اسی طرح واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم وغیرہ۔ آگے اس طرح فعل مضارع، یہ وہ فعل ہے جس میں موجودہ اور آنے والے دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، جیسے پڑھے، جائیں، آئے وغیرہ اس میں استعمال ہوتے ہیں سیکھے۔ اور یہ مضارع حال اور مستقبل دونوں زمانوں کو ملا کے جو ہے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے تب اس کو مضارع کہتے ہیں۔ یہ عربی اور اردو دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کی علامت مصدر نا دور کر کے اگر الف یا واو کے باقی رہے تو یہ وائے اے لگا دیتے ہیں، جیسے جانا سے جائے، سونا سے سوئے وغیرہ جو ہے مضارع کی علامات ہوتی ہیں۔ اس کے بنانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ آگے اس کی گردان بھی کچھ ایسی ہے کہ وہ آئے، وہ آئیں، واحد غائب، جمع غائب، تو آئے، تم آئے، آپ آئے، واحد متکلم، میں آؤں، ہم آئیں، یہ مضارع کے صیغے ہیں۔ مضارع میں یہ والے صیغے اس طرح استعمال کیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی انا مصدر سے اس کی جو ہے آگے گردان بنائی گئی ہے۔ فعل امر، امر عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے حکم دینا، تو کسی بات کا حکم دینا جس فعل میں ظاہر ہو اسے فعل امر کہتے ہیں، جیسے تم پڑھو، وہ گانا گائے، تم کھاؤ، تم پیو، وہ گائے، وہ پڑھے، تم پڑھو، جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے وہ فعل امر ہوتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ مصدر کی علامت نا دور کرنے سے فعل امر بن جاتا ہے، جیسے پڑھنا سے پڑھ، یعنی صرف نا کو ہٹانا ہے، باقی وہی مین چیز رہ جائے تو اس کو امر بنانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے۔ امر اور نہیں یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں جو اس میں اردو میں استعمال ہوئے۔ اس کی گردان یہ ہے کہ فعل امر کے صرف دو ہی صیغے ہوتے ہیں، واحد حاضر اور جمع حاضر، جیسے تو پڑھ یا تم پڑھو۔ اس میں غائب وغیرہ یا متکلم کے صیغے نہیں ہوتے، صرف دو ہی ہوتے ہیں، واحد اور جمع کے، جو امر میں استعمال ہوتے ہیں۔ اسی طرح نہیں میں بھی یہی اصول کار فرما ہوتا ہے جو فعل امر میں ہے۔ تو فعل نہیں جو ہے اس میں کسی کام کے کرنے سے منع کیا جاتا ہے، امر میں حکم دیا جاتا ہے، اور نہیں میں منع کیا جاتا ہے کہ تم نہ دوڑو، مت پوچھو، مت جاؤ، مت آؤ، مت کھاؤ، مت پیو، یہ مت کرو، وہ مت کرو، یعنی جس میں نہ کا ہو وہ فعل نہیں ہوتا ہے۔ فعل امر سے پہلے نہیں، نہ، مت لگانے سے جو ہے وہ فعل نہیں بن جاتا، جیسے نہ دوڑ، نہ آؤ، نہ پڑھو، نہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ سارا فعل نہیں بنانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس میں نہیں کا استعمال یا مت کا جو صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ بھی امر کی طرح وہی کہ فعل نہیں کے صرف دو ہی صیغے ہوتے ہیں، واحد اور حاضر۔ تو واحد اور جمع حاضر، یہ حاضر کے ہی ہیں اس میں، اور غائب کا اس میں نہیں ہوتے۔ تو نہ کھا، تم نہ کھاؤ، آپ نہ کھاؤ، یہ اس کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں گردان میں، یعنی کھانا مصدر سے جو ہے یہ گردان بنی ہوئی ہے، تو یہ نہ۔ اسی طرح فعل منفی اور فعل نئی میں فرق تھوڑا سا ہے، لیکن یہ دونوں ملتے جلتے ہی ہیں، اس کا فرق بھی دیکھ لیتے ہیں۔
فعل نہیں میں وہی جو آپ نے ابھی پڑھا ہے کہ فعل نہیں ہوتا ہے منع کرنا کسی کام سے، تو یہ اس کا بیسک بھی وہی ہے کہ فعل منفی میں یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ کوئی کام نہیں ہوا، یعنی کام نہیں اور نہیں میں وہ کام کرنے سے منع کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس کا فرق فعل منفی اور فعل نہیں کا۔ دونوں نام ملتے جلتے ہیں لیکن تھوڑا سا فرق ہے، ایک میں منع کیا جاتا ہے اور ایک کام ہوا کوئی نہیں ہوتا قدرتی طور پہ، تو اس کو کہتے ہیں۔ تو سبسکرائب کر دیں اس چینل کو، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کو، جاننے والوں کو شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ تھینکس فار واچنگ مائی چینل۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ پھر ایک دفعہ کہوں گی کہ ویڈیو پسند آئے، چینل پسند آئے تو اس کو سبسکرائب کرنا ضرور بالکل نہ بھولیے گا، اور جاتے جاتے سبسکرائب کے بٹن کو کلک ضرور کیجیے گا، ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔